یہ غربت آج پاکستان کا مکمل لانگ مارچ کی ضرورت ہے روڈوں پہ آنے. آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع غفیر آج جمع ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، اور ہمارا آج کے اس دھرنے کا اور احتجاجی مظاہرے کا مقصد عوام اپنے سونامی سرکار اور نیازی حکومت کی جو ظلم و جبر جو انڈائریکٹلی عوام کے اوپر مسلط کر رہی ہے مہنگائی کے ذریعے، جس میں تمام بنیادی ضرورت کی چیزیں روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اعداد و شمار کے محکمہ جات جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق آج پاکستان صومالیہ سے بھی ایک درجہ بلکہ کئی درجہ پیچھے جا چکا ہے اور عوام کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اور آج اس دھرنے کے علاوہ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور کے علاوہ عوام کا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کو اس دلدل سے، عوام کو اس سونامی سرکار کی جکڑ سے نکال سکتی ہے. اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کی طرح آپ ابھی اٹھ کر اپنے حقوق کی جنگ کو اس طرح لڑیں کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے دائرے میں اور جمہوری انداز میں اس سونامی سرکار اور نیازی سرکار سے ہم تو نہیں ہیں، لیکن کسی حد تک ہمارے ارادے، ہمارے منشور، ہمارا ٹرینڈ آف بزنس ہمارا جس طریقے سے ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ پاکستان میں یہ مسلط کردہ نالائق نااہل حکومت کو خاتمہ اور عوام کو ریلیف دینا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ پی ڈی ایم کے ذریعے شاید اچھے طریقے سے وہ پیش نہ کر سکتے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اپنے بلبوتے پر، عوام کے بلبوتے پر، اپنے منشور اور اپنی پارٹی کی بنیاد پر عوام کو ریلیف دی ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اب آگے چل کے ثابت قدم ہوگی اور عوام کو ریلیف دے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس وقت جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اقتدار اور کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خلاف پیروں تلے زمین کو نکال رہے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن بھی رینٹا اپوزیشن کی کام کر رہی ہے، کرائے کی اپوزیشن بنی ہوئی ہے، حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر پا رہی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال سے لے کر تا آج تک بلوچستان کے اندر جتنی بھی پارٹیاں موجود ہیں ان کو عوام نے دیکھ لیا اور عوام کی زندگی پر، عوام کی معیار زندگی پر کوئی فرق دیکھنے میں نہیں آیا. تو یقیناً اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک واحد جماعت اور آسرا بنی ہے. اور امید ہے انشاءاللہ العزیز، بلکہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے اور ایک ہیوج نمبرز کے ساتھ ہم بلوچستان سے اپنی سیٹیں جیت کر اور عوام کی نمائندگی کا حق ادا کریں گے. جی یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک ہی سیٹ ہے یہاں پہ، نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی سیٹ ہے. اور جہاں تک ہم نے اپنا یہ کردار ادا کیا، آپ نے دیکھا کہ جیسے نواب ثناء اللہ جنرل قادر صاحب آئے ہیں، انہوں نے جام صاحب کی ظلم اور جبر والی حکومت سے عوام کا جان چھڑا لیا. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم حکومت بنائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے، لیکن مزید ہم 2 سال تک کے لیے عوام کو ماضی کی حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عوام کو کس طرح بے روزگار کیا گیا ہے. بلوچستان کے اپنے ڈائمنشنز ہیں، اپنے جو جغرافیہ میل وقوع کے حوالے سے ان کے ذریعے معاش بھی اسی طریقے سے تھا، لیکن جام گورنمنٹ نے سب کچھ جام کر کے رکھا ہوا تھا. ہماری پارٹی کا جو پروگرام تھا صرف اور صرف اتنا تھا کہ اس حکومت سے مزید 2 سال تک عوام کو پسنے کے بجائے جان چھڑا کر، اور امید یہ کرتے ہیں اور ہماری شرائط بھی ان کے ساتھ، یا ہمارا مشورہ بھی ان کو یہی ہے کہ آگے آپ عوام کو ریلیف دینے کی خاطر 2 سال میں کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کریں تاکہ عوام کے لیے ان کا 2 وقتی روٹی کا بندوبست ہو سکے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں BNC نیوز کا جو ہر وقت ایک پیغام دینے میں اپنا کردار ادا ہمیشہ رکھا ہے. آج کا اس احتجاجی جو جلسہ ہے، اس کا مقصد یہ کہ اس وقت پورے ملک میں ایک افراتفری، ایک مایوسی اور یعنی اس طرح اس ملک کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، یعنی کوئی سنجیدگی میں نہیں دیکھا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہیں یعنی اس ریاست کو چلانے کے لیے، آج آپ دیکھ لیں کہ جو طبقہ متوسط طبقہ، جو غریب محکوم طبقہ ہے، آج وہ ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. یعنی اتنا غیر سنجیدگی ہے کہ ایک رات میں یعنی 10 روپے یعنی 1 لیٹر پر بڑھایا جا رہا ہے.
फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़ते हैं, ज़ाहिर है ये आपके बिजली, गैस, खुर्दनी चीज़ें, सब चीज़ों के ऊपर इसके असर रखती है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका एक मिशन है कि इस मुल्क के महकूम अवाम के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है और अपने अवाम को यानी पूरी मुल्क में एक आगाही प्रोग्राम के सिविल सोसाइटी को जागना चाहिए, सिविल सोसाइटी को, इस माशरे को हुट खड़ा होना चाहिए इस महंगाई के खिलाफ में। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, बिलों का भरमार है। कोयटा के सतह पर आप लोगों को भी पता है, बीएनसी वाले हर जगह पर इस चीज़ को शोर भी कराते हैं कि आपका मीटर चले या ना चले, आप पर 40 से 50 हज़ार के बिल थोप दिए जाते हैं, क्योंकि हम बलूचिस्तानी है, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। इसीलिए बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, गैस के बिजली जो बिल्स हैं हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं कि बलूचिस्तान में गरीबों का पुरसान हाल कोई नहीं। मैं बलूचिस्तानी अवाम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी बलूचिस्तान, पूरी पाकिस्तान गरीबों की आवाज़ का उमंग है। जी।